نحمد ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر، اور كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت دین کی باتیں سنائی جاتی ہیں. حق تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تم ہماری نعمتوں کو صرف شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. جیسے گنتے 1 2 3 اس طریقے سے اگر نعمتوں کے ہم لوگ اپنی ناسمجھی سے نعمتوں کے فہرست میں 2-4 چیز نعمت سمجھتے ہیں. نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے لیکن ہم نعمتوں کے فہرست سے غافل ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس کو صبح شام کھانے کو مل جائے اور تندرستی مل جاتی، یوں سمجھو ساری دنیا سمیٹ کے دے دی گئی ہے. اب کل کے فکر میں اللہ تعالیٰ کی طاعت عبادت میں کوتاہی نہ کرے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی باتیں تو 23 برس میں مکمل کیا. ظاہر بات ہے 23 برس کی باتیں ایک مجلس میں کوئی نہیں سناتا، کچھ باتیں سنائی جائیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کامل دیندار بننے کا حکم دیا ہے. تو کامل دیندار کیسے بنیں گے؟ دین کے ہر حصے پر کوشش کرتے رہیں گے. تو دین کا اہم حصہ عقائد کہلاتا ہے. عقائد کا کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دے دیا اس کو دل سے مانے انسان، اس میں شک و شبہ نہ کرے. آپ نے خبر دیا دنیا فانی ہے، کتنی عمر پالے جانا ہے. جب کسی کام میں ہوگا کہیں بھی رہے گا، جب یہ ذہن میں بیٹھ جائے گا یہ دنیا کے گھر عارضی ہے، ہم سب کا اصلی گھر جنت ہے. آدم علیہ السلام کہاں سے آئے تھے؟ جنت سے آئے تھے. تو دنیا میں بھیجا ہے اس سفر کی تیاری کے لیے. تو اس سفر کی تیاری کیا ہے؟ اعمال صالحہ ہے. تو انہی بے شمار نعمتوں میں سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا الی رمضان، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ برکت دیجئے رمضان رجب میں. تو رجب تو چلے گئے، اب برکت دیجئے شعبان میں، شعبان بھی چلے گئے، اور پہنچائیے رمضان تک. رمضان بھی ختم ہو رہے ہیں، اخیر عشرہ شروع ہے، چند راتیں رہ گئی ہیں، چند ایام رہ گئے ہیں. تو یہ انسان اللہ تعالیٰ فہم دے دیتے ہیں، وہ وقت کی قدردانی نصیب فرماتا ہے. اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں تمام عمر کا تجربہ. اس عمر میں پہنچنے کے بعد ایک چیز کہتا ہوں کہ اس کی حقیقت کو جان لینا، سمجھ لینا، یہی حقیقت ہے شریعت کی، طریقت کی، سنت کی. وہ ہے وقت. وقت کے جس نے قدر کر لیا سب کچھ حاصل کر لیا. اور ہماری عمر پانی جیسے بہہ رہی ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپکے چپکے رفتہ رفتہ دم بدن. سانس ایک رہ روے ملک عدم، دفتن ایک رجائے گا تھم. اسی کا نام موت ہے. موت کا کیا مطلب؟ کہ روح چلی گئی. روح ہی تو اصل چیز ہے. انسان کی آنکھ موجود ہے، دیکھنا چھوڑ دیتی ہے آنکھ. کان موجود ہے، سننا چھوڑ دیتا ہے. زبان موجود ہے، بولنا چھوڑ دیتی ہے. سارا آل ختم معطل ہو جاتے ہیں. تو روح کی غذا اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے کھانے پینے کو نہیں رکھا. روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور درود شریف پڑھنا، کلمہ شریف پڑھنا. اس سے روح میں طاقت پیدا ہوتی ہے. تو صحابہ کی عورتیں روح کے نمبر 1 میں فکر کرتے تھے، جسم کے نمبر 2 میں. آج ہم لوگ جسم کے فکر کر رہے ہیں کہ ناشتہ ناگانی، کھانا ناگانی، سحری میں کھاتے ہیں، افطار کرتے ہیں. لیکن صحابہ روح کے فکر کرتے تھے. ایک صحابی، ایک تابعی ہیں صحابہ کے دیکھنے والے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے تو فرماتے ہیں کہ ہر گھر سے جیسے شہد کی مکھی کی بھنبھناہٹ کی آواز ہوتی ہے، اس طریقہ سے ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز، درود شریف پڑھنے کی آواز، تسبیحات کی آواز، ہر گھر ذاکر ہوتا تھا. آج ہمارا گھر قبرستان بنا ہوا ہے.
تب کیسے ہمارے گھر میں خیر و برکت آئے؟ پہلے ایک آدمی کماتے تھے، گھر بھر کھاتے تھے، اب گھر بھر کما رہا ہے پھر بھی پورا نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ کہ برکت والے اعمال نہیں۔ انہی برکت والے اعمال میں قرآن پاک کی تلاوت کو لکھا ہے کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، مال میں برکت، اولاد میں برکت، خاص رحمت کا نازل ہوتا ہے۔ تو انہی میں سے رمضان مبارک کا مہینہ ہے، بے شمار نعمتوں میں سے۔ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینہ پہلے سے اس کی تمنا انتظار میں رہتے تھے۔ تو کتنے لوگ محنت کر رہے ہیں رمضان کے، تو وہی یہ رمضان اسی چلے جائیں گے۔ ایک کتاب میں پڑھا تھا ہم نے کہ وقت عمر کی آری ہے، جیسے آری کاٹتی ہوئی چلی جاتی ہے، ایسی یہ وقت جو ہے ہماری عمروں کو کاٹ رہا ہے، اور سانس اس کے دندانے ہیں۔ سانس کے ذریعے سے عمر ختم ہو رہی ہے، جو سانس چلی جاتی ہے واپس نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جن کو فہم دیتے ہیں، سمجھ دیتے ہیں، وہ اوقات کی قدر کرتا ہے۔ وقت تو ہے اصل چیز انسان کے حاصل کرنے کا۔ تو اس لیے جن کے لیے اللہ تعالیٰ دل کی آنکھیں بند کر رکھے ہیں، تو جیسے اور مہینہ ہے اور اسی رمضان مہینہ بھی معلوم ہوتا ہے، ان کے نزدیک فرق نہیں ہوتا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی جیسے بارش ہو، کوئی سو رہا ہو، بارش برس کے چلی گئی، اور جو سو رہا ہے اس کو کیا پتہ؟ وہ تو سمجھ جاتا ہے کہ بارش نہیں ہوئی ہے، لیکن ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اب لوگ بتا رہے ہیں بھائی بارش ہو کے چلی گئی۔ تو اسی طریقے سے رمضان رحمتوں کا بارش ہو رہی ہے، اور اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو نفل نماز پڑھتا ہے اس کا فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو فرض کا ملتا ہے، فرض پڑتا ہے 70 فرض۔ جب ثواب بڑھ گیا تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کوئی کرے گا رمضان کے اندر تو اس کے پکڑ بھی سخت ہو جائے گی۔ تو اس لیے بھائی ایک واقعہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر امت کو تعلیم دیا، اللہم انی اسألک رزقا طیبا، اللہم انی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ فرماتے ہیں اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں رزق طیب کا اور علم نافع کا اور ایسے اعمال کا جو مقبول ہوں۔ رزق طیب اس دنیا میں کام آنے والی چیز ہے۔ رزق طیب، پاکیزہ روزی اس دنیا میں کام آنے والی چیز ہے۔ عمل مقبول اس جہان میں کام آنے والی، یعنی عالم آخرت ایک مستقل عالم ہے۔ اس کو رات میں نے سنا تھا، مولانا روم نے ذکر کیا ہے، عالم اول برائے امتحان۔ عالم اول سے مراد دنیا لیا ہے۔ دنیا امتحان گاہ ہے، ہر ایک کا امتحان الگ الگ ہے۔ کسی کا امتحان بیوی کی طرف سے ہے، بیوی تو جو ہے رفیق حیات ہوتی ہے، لیکن ایسی بیوی مل جاتی ہے کہ پریشان کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ کسی کا امتحان اولاد کی طرف سے ہوتی ہے، اولاد تو آنکھوں ٹھنڈک ہے، لیکن اولاد کی وجہ سے آدمی پریشان ہے، ہر وقت پریشان ہے، پتہ نہیں کیا کر ڈالے۔ اور کسی کے امتحان جو ہے رزق کی طرف سے ہوتا ہے، سینکڑوں سندیں موجود ہیں لیکن روزی نہیں مل رہی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ دنیا میں امتحان گاہ ہے، یہ عالم اول امتحان گاہ ہے، اور عالم ثانی مراد عالم آخرت مراد لیا ہے، وہ بدلے کی جگہ ہے۔ تو دنیا ہی میں تیاری کرنی ہے ہم سب کو۔ تو فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کام آنے والی چیز عمل مقبول اس جہان میں کام آنے والا ہے، اور علم نافع دونوں جہان میں کام آنے والا ہے۔ آپ نے اس مختصر سی دعا میں فلاح دارین کو گھیر لیا، یعنی دین اور دنیا دونوں کے طلب آپ نے فرما دیا۔ تو کتنے لوگ یہ دعا پڑھ رہے ہیں؟ حالانکہ بالکل آسان ہے، یاد کرنا چاہیں سینکڑوں باتیں یاد ہیں لیکن دعا یاد نہیں ہوگی۔ اور علم نافع دونوں جہان میں کام آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سی دعا میں فلاح دارین کو گھیر لیا، اور یہ اس لیے کہ یہ جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معاش اور معاد
دونوں سکھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں کہ دنیا کی زندگی بھی مزیدار بن جائے اور آخرت کی زندگی بھی مزیدار بن جائے۔ تو وہ کیسے بنے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے۔ جماعت کے لوگ یہی تو بتاتے ہیں، عقل ہمارے نادری صاحب نے بہت تفصیل سے بیان کر دیا۔ سمجھدار لوگوں کے لیے کافی ہے، ایک بیان کافی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معاش یعنی دنیا کی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں، اور معاد آخرت جہاں ہم سب کو جانا ہے، اور معاد دونوں کو سکھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ چنانچہ ہم یہ بدون آپ کے توسط کے صلاح معاد تو بجائے خود رہی صلاح معاش بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ اس کو شاہ بدلار میرشی ثم مہاجر مدنی نے سرکار دو عالم کے شان میں کہا، بے چین دل کے چین ہے، یعنی آپ کے طریقے میں چین ہے۔ ساری دنیا بے چین ہے اس وقت میں، آپ کے طریقے میں چین ہے، بے چین دل کے چین ہے، آنکھوں کے نور ہے، منزل ہے عاشقوں کی یہ شان حضور ہے۔ جتنے عاشقان الہی ہیں سب حضور ہی تو منزل ہے۔ آپ کے طریقے خلاف دنیا میں وقت گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید۔ تو ہمیں ایک گر بتایا گیا ہے کہ وہ کیا، یعنی اصلاح کا گر بتا دیا حضور نے کہ دنیا کے لحاظ سے اپنے نیچے کو دیکھو تو ہزاروں انسان سے اپنی حالت کو تم بہتر پاؤ گے تو شکر کی توفیق ہو جائے گی، اور دین کے لحاظ سے اپنے اوپر کو دیکھو تو ہزاروں تب پھر غور کرو گے ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت سعدی شیرازی ان کی گلستہ ہے، بوستہ ہے، عارفین میلون مقیمہ ہے، کریمہ ہے، یہ بہت ساری تربیت کی کتابیں لکھ ڈالی انہوں نے۔ تو فرماتے ہیں دنیا کے گردش سے میں کبھی نہیں پریشان ہوا۔ ایک دفعہ میرے پاؤں میں چپل نہیں تھا، جوتا نہیں تھا، ننگے پیر چل رہا تھا۔ دل میں خیال گزرا کہ یا اللہ کیسے کیسے لوگ راحت میں ہیں کہ ہم ہیں کہ چپل ہی نہیں، پیر ننگے پر چل رہے ہیں۔ آگے چل کے دیکھا تو ایک شخص کے پیر ہی نہیں، سبین بل گھیزر چل رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں سعدی شیرازی کہ سارا غم میرا دور ہو گیا، اللہ کا شکر کیا کہ جوتا چپل نہ صحیح، پیر تو ہے، اس کے تو پیر ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، ہر ایک کو سمجھتے ہیں کہ بھئی مال ملے گا تو یہ فساد مچائے گا، تو جس حالت میں بندہ رہتا ہے اسی میں خیریت سمجھے۔ تو اس کو فرماتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے جس طرح سے آخرت کی نعمتوں کا سوال فرماتے ہیں، رزق دنیا کو بھی طلب فرما رہے ہیں، کیونکہ دنیاوی زندگی میں اس کی بھی ضرورت ہے۔ جب کھائے گا نہیں تو عبادت کیسے کرے گا؟ تو اس کو فرمایا کہ کیونکہ دنیاوی زندگی میں اس کی بھی ضرورت ہے، اور فلاح آخرت اور فلاح دین کے لیے اصولوں کی تعلیم فرمانا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا وظیفہ اور کار منصبی ہوتا ہے۔ اسی میں یہ بھی داخل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ نصیحت فرمائی کہ آگے فرمایا، اس کے ترجمہ لکھا ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ہر عالم کی صحبت میں مت بیٹھو، ہر عالم کی صحبت میں مت بیٹھو بجز اس عالم کے جو تمہیں 5 چیزوں کے ترک کرنے کا اور 5 چیزوں کے اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہو۔ شخص پہلی چیز کیا بتائی؟ شخص سے نکل کر یقین حاصل کرنے کی دعوت دیتا ہو۔ تو جماعت کے لوگ یہی تو کہتے ہیں بھئی کہ رازق اللہ تعالیٰ ہے اور یقین پیدا کرو، اور یقین کیسے پیدا ہوا؟ اللہ کی صحبت سے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچنے سے۔ تو نعمتوں کو انسان سوچتا ہے، جتنی نعمتوں کو سوچے گا تو منعم سے محبت ہو جائے گی،
اب محبت الخواہ شیریں بود، محبت سے عمل آسان ہوتا ہے. تو جو دعوت دیتا ہوں اور ریا سے نکل کر اخلاص حاصل کرنے کی طرف تمہیں بلاتا ہوں کہ بھئی ریا تو دکھلاوا ہے، انسان کے واہ واہ کر دیا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اصل چیز تو معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. تو اخلاص کا کیا مطلب؟ اخلاص مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جو بھی کام کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اب ہم لوگ تو بھوک لگی کھانے کے لیے بیٹھ گئے، لیکن اولیاء اللہ اس کھانے میں بھی ترقی کرتے ہیں. وہ کیا نیت کرتے ہیں؟ تقوی اللہ تعالیٰ. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ مضبوط مومن بہتر ہے کمزور مومن سے، یوں ہر ایک میں خیر ہے. تو ایک صحابی تھے، 13 سال کی عمر تھی ان کی، عربی گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے دوڑ کر کے، مشق کیے تھے، اور عربی گھوڑا ان کو نہیں پکڑ پاتا تھا. تو مومن کوئی کھاتا پیتا ہے تو تقوی اللہ تعالیٰ، طاقت آ جائے، طاعت کے اوپر، عبادت کے اوپر طاقت آ جائے، اس لیے کھاتا پیتا ہے. تو ریا سے نکل کر اخلاص کی طرف حاصل کرنے کی تمہیں بلاتا ہو، اور دنیا کی محبت سے نکال کر زہد اختیار کرنے کی طرف دعوت دیتا ہوں. حدیث میں آتا ہے حب دنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت جڑ ہے ساری چیزوں کی. تو اس لیے دنیا بقدر ضرورت تو ضروری ہے. ایک بزرگ تھے، محدث تھے، وہ پڑھاتے بھی تھے. کہا یا الہی اگر یہ لالچ نکل جائے تو سارا دنیا کے کام صحیح ہو جائے. یہ لالچ آدمی دوسرے زمین دبا لیتا ہے، چوری کرتا ہے، سب لالچ اگر ہٹ جائے تو حق تعالیٰ نے الہام کیا ان بزرگ کو کہ تم خدائی چیزوں میں کون دخل دینے والے ہو. پھر معافی لیا، یا الہی میں دخل نہیں دے رہا ہوں. اور یہ جب بار بار دعا کی تو حکم ہوا کہ اچھا تم سے لالچ کو ہٹا لیا جاتا ہے. اب لالچ ہٹ گئی. پڑھا رہے تھے، گھر سے آدمی آیا کہ یہ ہے بھنگن نہیں آئی. تو بھنگن آتی تھی لالچ کی وجہ سے مہینے میں تنخواہ ملے گی. اب بازار میں بھیجا تو بازار کوئی دکان کھول نہیں رہا ہے، اس لیے کہ رات بھر اسٹیشنوں پر دکان چائے کے پان کی کھلی رہتی ہے. یہ لالچ کی وجہ سے پیسے ملیں گے، اور لالچ جب ختم ہو گئی تو دکان کون کھولے. پھر بھیشتی کے پانی والے کے پاس بھیجا لڑکے کو، تو پھر دعا کیا یا الہی میں تو ایک ہی دن میں بول گیا، تین دن تو بہت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے ہر چیز میں. لالچ بھی بقدر ضرورت لالچ ضروری ہے. اس لیے کہ لالچ اگر انسان لالچ ہوگا، لالچ نہیں ہو تو کیسے کام کرے گا؟ کسی کو نہیں کوئی پوچھے گا، ملازم نہیں ملے گا، سب کام درہم برہم ہو جائے گا. تو لیکن لالچ کے جو مضموم ہے لالچ وہ یہ ہے کہ حلال حرام کے فکر نہ کرے. ایسا بھی مال آوے، ہر وقت دل مشغول ہے مال کے طرف، تو اس کو اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ موت کو یاد کرے انسان. موت جو ہے سب کو ختم کر دے گی. اس لیے سرکار دو عالم، اس لیے حضرت شیخ نولا مرقدو نے موت کی یاد ایک مستقل رسالہ لکھا ہے. تو اس کے پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے کیسے لوگ دنیا میں آئے، کیسے کیسے حالات تھے ان کے. اس کو تصور پڑھنے سے دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے، بہت ضرورت محبت رہتی ہے. تو آگے فرمایا کہ یہ نکال کر زہد اختیار کر، دنیا سے بے رغبتی. زہد کیا معنی؟ دنیا سے بے رغبتی. زہد کی اختیار کرنے کی طرف دعوت دیتا ہو. تین باتیں ہو گئی. اور کبر سے نکال کر تواضع کی طرف دعوت دیتا ہو. اس عالم پاس بیٹھو. تو اس لیے صحبت سے اثر ہوتا ہے. یہ آدمی حدیث میں آتا ہے کہ جو اونٹ پالتا ہے اس کے اندر سختی آتی ہے، جو بکری پالتا ہے تواضع انکساری آتا ہے. آدمی غصے میں لاٹھی نہیں مارتا، بکری کو غصہ بھی آتا ہے تو لاٹھی نہیں مارتا. تو جب جانور کی صحبت میں یہ تاثیر ہے تو صالح انسان کی صحبت میں رہے گا، تو ایسے ماحول میں رہے گا، جماعت کے ماحول میں رہے گا تو سب اللہ 24 گھنٹہ اللہ ہی تعالیٰ کے ذکر ہو رہا ہے. اور یہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے
اپنے یا تو جماعت میں نکلو، گشت میں نکلو، یا گشت کرنے والوں کی خدمت کرو، کچھ تو اپنے آپ کو مشغول رکھو، بیکار نہ رہو۔ بیکار رہو گے تو شیطان پکڑ لے گا، حاوی ہو جائے گا۔ جو آدمی مشغول ہوتا ہے ان کوئی خیال بھی نہیں گزرتا۔ تو آگے فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حاصل یہ ہے کہ اس عالم سے لوگوں کو نفع ہوگا جو خود بھی متبع سنت ہو اور اپنے پاس آنے جانے والے لوگوں کو یہ سنت ہی کی دعوت دے رہا ہو اور ان سے یہ کہے کہ سنت پر عمل کرو اور اس کا نفع یہاں بھی دیکھو گے اور آخرت میں بھی دیکھو گے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، مولانا فرماتے ہیں اور اب بھی کہتا ہوں کہ ایک کھانے کی سنت کو لے لیجئے، اس میں 3 سنتیں ہیں، ہاتھ دھونا اور جو ہے بسم اللہ پڑھنا اور فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ پڑھنا۔ اب کوئی ان سنتوں کو بتانے والا ہی نہیں ہے۔ جب کوئی بتائے گا نہیں تو لوگوں کو علم کیسے آئے گا، اور جب علم نہ ہوگا تو اس کا عمل کیسے کریں؟ ایک بزرگ تھے، ہاتھ دھونا کبھی نہیں بھولتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بھول جاتے تھے۔ لیٹرین جاتے تو بایاں پیر رکھتے، گھٹیا جگہ میں بایاں کو مقدم رکھنا چاہیے، اور دعا بھی پڑھتے، نکلنے کی دعا بھول جاتے تھے۔ جب اپنے نفس کو بہت ملامت کیا کہ بڑا تم خبیث ہے، بڑا نالاق ہے، بڑا پاجی ہے، ایسا ویسا ہے، جیسے شادی رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب و نفس مستقل ایک عنوان بنا ہے کریمہ میں، جو بچوں کو پڑھائی جاتی ہے، بوڑھوں کو پڑھنا چاہیے اس کو، خطاب و نفس۔ اور آگے فرماتے ہیں 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو اذہال طفلی نگش۔ اے نفس 40 سال تمہارے، 40 سے مراد متعین 40 نہیں ہے، بلکہ عمر، اتنی عمر، زیادہ عمر گزر گئی، لڑپن کی حالت سے تمہاری حالت نہیں بدلی، تم ابھی خواب خرگوش میں پڑے ہوئے ہو کہ بھائی آپ کل کریں، کل کر لیں گے۔ یہ انسان جیسے گزری ہوئی، جیسے پرنامہ میں فرماتے ہیں چوں سفر در پیش داری زیادہ گیر، عمر خدرا سر بسر برباد گیر۔ تم کو ایک سفر در پیش ہے، اور سفر سے مراد سفر آخرت لیا ہے، اس لیے توشہ لے لو۔ اور توشہ کیا ہے؟ اعمال صالحہ۔ اور کسی سے کہا جائے، جیسے مختلف عمروں سے لوگ موجود ہیں اس وقت میں، کسی 60 سال عمر ہے، کسی 70 سال عمر ہے، کسی 30 سال عمر ہے، 30 سال عمر والے کو کہا جائے کہ آپ نے 30 سال کی عمر کو دکھلا دیجئے، تو کوئی نہیں دکھلا پائے گا۔ تو جیسے گزری ہوئی عمر نہیں دکھائی دے رہی ہے، بقیہ عمر بھی چلی جائے گی، تم خواب غفلت میں پڑے رہو گے۔ اس لیے بقیہ عمر کو فنا تصور کر کے عمل میں سرگرم ہو جاؤ، اور یہ چند راتیں رہ گئی ہیں یہ رمضان کی، اس میں وصول کر لو بھائی۔ سبحان رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔